بسم الله الرحمن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومسكن بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ اے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آج ہم سب یہاں پر بہت ہی بہترین علم کو سیکھنے کے لیے اور خاص اس علم کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ سے ہدایت کو مانگنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ایسی ہدایت دیں جس کو پا کر پھر ہم متقی بن جائیں، جس کو پا کر ہمارے لیے تقوی کا لباس پہننا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ایسی ہدایت اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عطا کریں۔ اس دور قرآن کے سیکشن سے، ہر سیکشن سے، اس پورے رمضان انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی مرضی اور حکم کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب جمع ہوں گے اور سنیں گے۔ اللہ کی دی ہوئی بہترین صلاحیت کو سننے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عقل تو آپ نے دی ہے، الحمدللہ ہم سننے اور سمجھنے کے قابل ہیں، لیکن الحمدللہ
اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم سب سننے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ ہمارے لیے سمجھنا بھی آسان کریں، سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے عمل کرنا آسان کریں۔ اور یہ دور قرآن کی کلاس کیا ہے؟ ہمارے لیے جرنی آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو ہمیں ہماری مزاج، ہماری شخصیت، ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو بیہیویئر ہے، یا یوں کہیں کہ ہمارا جو اخلاق ہے، اس پر محنت کرنے کے لیے، اس پر غور کرنے کے لیے اس جز 30 کو انشاءاللہ ہم سب مل کر کے شروع کریں گے۔ دنیا کی بہت سارے علم ہم سیکھ لیتے ہیں اور سمجھنے اور اس کے ساتھ عمل کرنے کی کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے اخلاق پر محنت نہیں کرتے، اپنی پرسنالٹی کو بہترین بنانے پر محنت نہیں کرتے، اپنے آپ پر محنت نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ اس رمضان ہم سب اپنے دل کو وہ دل بنائیں گے، اپنی پرسنالٹی کو پرسنالٹی بنائیں گے، اپنے نفس کو وہ نفس بنائیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری بندی ہو ایسی۔ تو انشاءاللہ اس دور قرآن کی کلاس میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اب تک کے گزرے ہوئے رمضانوں سے سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت رمضان، سب سے یادگار رمضان اور سب سے بہترین رمضان ہو یہ، جس میں ہم بہترین طریقے سے دور قرآن کی کلاس میں جڑ کے اپنے دل پر محنت کریں، اپنی پرسنالٹی پر محنت کریں، اپنے اخلاق پر، اپنے مزاج پر، اور ایک بہترین شخصیت تیار ہو انشاءاللہ۔ تو ان دا اینڈ آف دا دور قرآن کلاس، لاسٹ سیکشن تک انشاءاللہ ہم سب یہی کوشش کریں گے کہ ہم سب ایک بہترین شخصیت بنیں، ہماری پرسنالٹی ایک بہترین پرسنالٹی بنے۔ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کے بارے میں بہت کچھ سکھایا اور سکھاتے رہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ پر محنت کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی آیتیں تو بہترین ہیں ہمارے لیے قرآن کی، جو ہدایت کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہدایت دیں کہ پھر ہم اپنے آپ پر بہترین طریقے سے ان تفسیر اور ان ترجمے کے ساتھ، ان ایکسپلینیشنز کے ساتھ خوب اچھے طریقے سے اپنے اخلاق کو بہترین بنائے، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے والے بنے انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کا آنا اللہ یہاں قبول کریں اور ہم سب کو بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے شروع کریں گے جز 30 کی پہلی سورہ، سورہ نبا سے انشاءاللہ۔ سورہ نبا جو ہے وہ 30ویں پارے کی پہلی سورہ ہے، انشاءاللہ ہم سب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کھول کھول کے ہم کو بتا دیا گیا کہ ہم سب جو ہے اللہ کے لیے اپنے کیسے آخرت کی تیاری کریں، اپنے لیے اس پردے کو ہٹائیں جو زندگی کا ہمارے پر پڑا ہوا ہے۔ ایک پردہ جو پڑا ہوتا ہے گھر میں، اس کے اس طرف اگر ہم دیکھنا چاہیں تو بھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ پردہ بیچ میں حائل ہوتا ہے، تو ادھر کی تمام چیزیں جو ہے وہ ہم سب کو دکھائی نہیں دے رہی ہوتی۔ تو جتنا جہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے جتنا نظارہ دکھ رہا ہوتا ہے وہی ہم کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دنیا کی اور آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جب تک کہ ہمارے اوپر ہم یہاں ہیں، جب تک کہ آخرت کے اوپر کیا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور جب ہماری سانسیں رک جائیں گی، جب ہماری روح ہم سے نکالی جائے گی اور ہم جو ہے وہ قبر میں بھیجے جا رہے ہوں گے اور ہماری نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہوگی، اس وقت پر وہ پردہ جو ہے وہ کیا ہوگا، ہٹا دیا جائے۔ اور پردہ ہٹا کے سب سے پہلا منظر کیا ہوگا؟ سب سے پہلا منظر جو ہے وہ ہماری روح نکلتی ہوئی کی تکلیف، اور اس کے بعد وہ قبر، اور پھر وہ قبر سے لے کر کے وہ تمام سفر جو ہم جو ہے اس منزل کو طے کریں گے۔ تو ہم سب کو اس منزل تک پہنچنا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ ہر ایک کے پاس جو ہے اپنے اپنے اعمال کی جو ہے وہ لسٹ ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کر لیا جس نے، اور قرآن کو اپنی زندگی بنا لیا، اور اللہ سے ہدایت مانگ لی، اور عمل میں لگا رہا، اور اللہ سے شکر کرتا رہا، اور اللہ سے امید باندھے رہا، اور اللہ پہ یقین بنائے رکھا، وہی کامیاب ہے۔ کہ جس کی زبان جو ہے وہ ذکر سے تر رہی، جس نے اپنی زندگی کو صبر کے ساتھ گزارا، برداشت کر کے گزارا، اور اپنی زندگی کے تمام معاملوں میں اس نے اپنے اللہ کو ہمیشہ آگے رکھا اور دنیا والوں کو ہمیشہ پیچھے رکھا۔ اس نے اپنی فرسٹ پرائرٹی صرف اور صرف اپنے اللہ کو بنائی،
تمام سارے حکم، تمام ساری باتیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان سب کو اس نے کیا کیا، اپنے پیچھے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ آگے رکھا، جیسے ہم دنیا میں اپنے ماں باپ کو ہمیشہ آگے رکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی اجازت نہیں ہے، ہمارے کوئی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتے ہیں، تو اسی طرح سے ہم نے جو ہے کیا کیا، بہترین مومن کون ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو اتنا ہی جو ہے اس سے بھی زیادہ پرائرٹی دے، اس سے زیادہ جو ہے وہ اول مقام پہ رکھے، جیسے کہ کوئی اپنے شوہر کو رکھتا ہے یا پھر کوئی اپنے ماں باپ کو رکھتا ہے کہ ہماری مرضی ہمارے گھر میں الاؤڈ نہیں ہے، اسی طرح سے ہم کو بھی انشاءاللہ اب اپنی پرسنالٹی میں یہ ڈیولپمنٹ لانا ہے، خود سے انشاءاللہ ہم سب کو اپنے اندر یہ چیزیں تبدیل کرنی ہے کہ میں اب زندگی جو گزاروں گی آگے کی، تو وہ یہ سوچ کے گزاروں گی کہ میرے اللہ کا حکم نہیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی چیز پہننے سے پہلے، کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے، کچھ بھی کھانے سے پہلے، کوئی بھی چیز میں انوالو ہونے سے پہلے، ہر چیز ہم دیکھیں گے کہ اس میں میرے اللہ کی مرضی ہے یا نہیں، انشاءاللہ۔ تمہارا مقصد جو ہے اس رمضان کیا ہوگا، اپنے دل کو بنانا، ہم سب انشاءاللہ روزانہ اس جز کے ذریعے اپنے دل پر محنت کریں گے، اپنے نفس پر محنت کریں گے اور اللہ سے خوب دعا کریں گے ساتھ ساتھ۔ تو الحمدللہ سورہ نبا کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون، عما کیا کہہ رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں، کس کی چیز کے بارے میں وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ عما کے معنی کیا ہے، کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں یا وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، عن النبأ اس خبر کے بارے میں، العظیم کیا ہے، العظیم کیا ہے، جو بہت عظمت والی ہے، جو بہت بڑی ہے، الذی ہم فیہ مختلفون، الذی وہ جو، ہم وہ، فیہ اس میں، مختلفون اختلاف کرنے والے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اس میں عما یتساءلون میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو یہاں سے کہ جو شخص علم کے راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو علم کے راستے پر لگا دیا ہے، ہم سب کو جو ہے بتا دیا ہے کہ یہ اس طرح سے ٹائمنگ ہے، ایسے جمع ہونا ہے، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھا جا رہا ہے، اپنے دل کو بدلنے کی نیت کی جا رہی ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کری جا رہی ہے، اور اللہ سے جو ہے جو مقصد ہے، جو اللہ سے وعدہ ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ گئے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس راستے پر چلا دیا ہے، دکھا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آپ سب کو جو ہے علم کی مجلس میں یا قرآن کی مجلس میں کیا الحمدللہ آپ سب کا جو ہے ویلکم کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کی راہیں، جنت کا راستہ آسان کر دے۔ تو عما یتساءلون میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوت نبوت سے نوازا گیا اور آپ نے توحید اور قیامت یعنی اللہ کے ایک ہونے اور قیامت وغیرہ کا بیان فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی، تو کفار مشرکین باہم ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ قیامت کیا واقعی ممکن ہے، کیا واقعی قیامت آئے گی، جبکہ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ استفہام کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے ان چیزوں کی وہ حیثیت نمایاں کی جو ان کی ہے، پھر خود ہی جواب دیا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کی ہدایت کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا حکم دیا ہے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی بھرپور کوشش کری، لیکن جن ان لوگوں نے انکار کیا، جو لوگ جو ہے معجزے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، وہ کیا ہوئے، وہ برباد ہو گئے۔ تو ہمیں بھی اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے کر کے ہمیں سب کچھ بتا دے کہ جو زندگی گزارنی ہے وہ یہ ہے، یہ قرآن ہے، اس کو کھول کے دیکھو، سمجھ کے پڑھو، اور دل میں جو ہے اس کو اپنا لو، تو کیا ہے، یہی تمہاری زندگی ہے اور یہی تمہیں جنت تک لے جائے گی۔ عن النبأ العظیم،
اور اس بڑی خبر کے متعلق الذی هم فیہ مختلفون، کیا کر رہے ہیں؟ جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اس میں آیت نمبر 3 میں ہمیں کیا بتایا ہے کہ قیامت کے بارے میں یا قرآن مجید کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں، یعنی یقین نہیں مانتے۔ اہل مکہ کو خطاب ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ اختلاف کرتے رہو، قرآن جو ہے سنتے ہو اور آخرت کے بارے میں سنتے ہو اور پھر کبھی اس کو مانتے ہو، پھر کبھی اس کا انکار کرتے ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں، کبھی تو اس کو مان لیتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ اس کو نہیں mانتے ہیں، کبھی اس کا انکار کرتے ہیں اور کبھی اس کے بارے میں شک بھی کرتے ہیں کہ کیا واقعی قیامت آئے گی۔ تو انہیں بتا دیا گیا اور ان کو وارن کر دیا گیا کہ اگر آج ایمان نہیں لاتے ہو تو جلد ہی تمہیں جو ہے اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ تو اس سے مراد کیا ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم کو اللہ سے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، کس طرح سے؟ یعنی جس بڑی خبر کی بابت ان کے درمیان اختلاف ہے اس کے متعلق استفسار ہے، اس بڑی خبر سے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کیا ہے، کافروں کو کیا ہے اس میں اختلاف ہے، وہ ان لوگ جو ہے گمراہ ہیں اور وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کی ہدایت کے راستے کو جو ہے ان سے انکار کرتے ہیں اور جو ہے وہ شک کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں اس بارے میں۔ اللہ سیعلمون، اللہ ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، یقیناً یہ ان قریب بہت جلد یہ جان لیں گے۔ تو آیت نمبر 4 میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یعنی آج اس دنیا میں اگر کوئی انسان آخرت کا انکار کرتا ہے، قیامت کے آنے کا انکار کرتا ہے، تو اس کے انکار سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت نہ آئے، ہے نا؟ اگر کوئی بھی انکار کر لے تو ایسا نہیں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، بے شک اللہ نے ہر چیز طے کر رکھی ہے اور ہر چیز ہوتی رہے گی، تو قیامت تو آئے گی ہی، قیامت تو جو ہے آئے گی، اور جب آئے گی تو اتنے بڑے پیمانے پر آئے گی کہ یہ خود جو ہے دیکھ لیں گے، یہ سب جو ہے جان لیں گے، جو ہے اختلاف کرتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، سب جان لیں گے، اور پھر جو ہے وہاں بھی پھر کوئی بھی جو ہے وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا۔ لیکن اس کے آنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کی نشانیاں کو دکھا کر اس کے بارے میں یقین دہانی جو ہے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کتنا ہی انکار کر لے لیکن اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ جو چاہیں گے بے شک جو ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 5 ثم کلا سیعلمون، ثم پھر کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ثم کلا سیعلمون، بہت جلد، پھر یقین ان کو معلوم ہو جائے گا، کب؟ جب قیامت آئے گی، وہ وقت آ جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ہر چیز جو ہے بنا دی، ہر چیز طے کر دی، جس طرح چاند اور سورج کو جو ہے اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لگا دیا، فرشتے سارے لگا دیے اور اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، طور پھونکنے والا بھی فرشتہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے رکا ہوا ہے، اسی طرح جان لینے فرشتہ جو جان نکالتا ہے، جو روح نکالتا ہے، وہ بھی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بس اللہ کے حکم کے لیے جو ہے وہ رکا ہوا ہے کہ اللہ حکم دے تو میں جو ہے اس بندے کی روح قبض کروں۔ آیت نمبر 6 علم، کیا نہیں، نجعلی ہم نے بنایا، الارض زمین کو، مہادا فرش، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ تو یہاں پہ سوال ہے کہ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کو جو انکار کر رہے تھے کچھ نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا نہیں؟ جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں وہ کس کی دی ہوئی ہیں؟ کیا تم اس نعمتوں میں سے ایک بھی چیز اگر چاہو کہ برکت تمہیں مل جائے یا تم کو سکون مل جائے، یہ ساری نعمتیں جو تم کو شفا مل جائے، کیا تم اس کو اکٹھا کر سکتے ہو؟ کیا تم یہ خرید سکتے ہو؟ بالکل نہیں۔ اللہ کی یہ جو چھوٹی چھوٹی سی نعمتیں ہیں، جو ہمارے پاس ذہن ہے اور ہمارا ذہن جو محفوظ ہے اور ہم جو ہے ہر چیزوں کو یاد رکھ پاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم دوائیاں کھا کر کے بھی جو ہے چیزوں کو بنا نہیں سکتے۔
جو ہماری اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہماری زندگی کا سکون، ہماری زندگی کی برکتیں، یہ ساری ہمارے شفا، یہ ساری ہم کتنے ہی پیسے انسان خرچ کر لے، ان نعمتوں کو جو ہے وہ ہم نہیں لے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ساری نعمتیں جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ سب تم خود چاہو تو خریدنا تو خرید بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ کا رحم ہے یہ ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ تو کیا تمہارے لیے زمین کو نرم اور کھیتی باڑی کرنے اور گھر بنانے کے لیے، راستے بنانے کے لیے ہموار نہیں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کیا کریں، کیا تمہارے لیے زمین کو نرم، یعنی زمین جو ہے وہ نرم ہے، ہم اس کے اوپر چلتے ہیں، وہ کس طرح سے دنیا جو ہے وہ سیکنڈ بائی سیکنڈ گھوم رہی ہے، وہ ہمارا جو ہے دنیا جو ہے وہ روٹیٹ ہوتی ہے، کیسے سورج اور چاند جو ہے یہاں سے وہاں گول گول یہاں سے ہوتے ہیں اپنی جگہ سے، تو کیا یہ زمین ہم کو ہلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ کیا یہ فرش ہم کو ذرا سا بھی وائبریٹ ہوتا نظر آتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے کیا بنایا، نرم بنایا، کہ ہم اس پر چل کر کے اپنی دنیا کے تمام کام کر لیتے ہیں، ہم یہاں سے وہاں اپنی زندگی کا سامان جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اپنی زندگی بنا لیتے آتے ہیں۔ سوچیں اگر یہ زمین جو ہے اس میں وائبریشن ہوتا، کسی طرح کی کوئی حرکت ہوتی، تو ہم کیسے چلتے، ہم کیسے اٹھتے، ہم کیسے سوتے، ہم کیسے بیٹھتے، ساری چیزیں ہمارے دماغ کو جو ہے وہ ہلا دیتی۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو نرم بنایا، اور ہم کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ چاند کب یہاں سے وہاں، سورج جو ہے کب جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، اور کس طرح سے دنیا جو ہے وہ ایک ایک سیکنڈ کر کے گول گول گھوم رہی ہے، روٹیٹ ہو رہی ہے، ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو اسی بات کا یہاں پر سوال ہو رہا ہے کہ نرم اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور کھیتی باڑی کرنے اور گھر بنانے کے لیے، راستے بنانے کے لیے ہر چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دی، اور پہاڑوں کو جو ہے پہاڑوں کی میخیں نہیں بنا دیا تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں، میں نے پہاڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی بنیاد جو ہے پہاڑ کی ایسی بنا دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تمہیں لے کر کہیں جو ہے ادھر سے ادھر لڑک نہ جائے، پہاڑ بھی جو ہے وہ کیا ہے اپنی جگہ پہ رکے گئے، لیکن یہی پہاڑ قیامت کے دن کیا ہوں گے، روئی کی طرح جو ہے وہ یہاں سے وہاں گھوم رہے ہوں گے، جس طرح روئی کو آپ ایک بار چھوڑ دیں وہ کیسے یہاں سے وہاں گھومتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، پہاڑ جو آج تمہارے لیے رکے ہوئے ہیں اس زمین پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، یہی قیامت کے دن کیا کریں گے، یہاں سے باہر روئی کی طرح گھوم رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے، اور تمہارے اندر مرد اور عورت کی شکل میں جوڑا پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہمارے لیے ہماری شکل جو ہے عورت کی جیسی بنائی، آدمیوں کی شکل، مردوں کی شکل مردوں کی جیسی بنائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین صورت دی۔ آج ہم سب جو بھی مقام پہ ہیں، جو بھی ہیں، ہم سب کیا ہیں، ہمارے اعضاء ہر چیز ہم جیسے دکھتے ہیں، ہماری جو پہچان، اب ہر چیز کیا ہے، ہر ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ شکل جو ہمیں ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھیں دنیا میں کتنے سارے لوگ اللہ نے، کتنی ساری شکلیں اللہ نے بنائی، لیکن کوئی بھی شکل ایسی نہیں ہے جو کہا جائے کہ تم سے ایک جیسی ہیں، یعنی ایک انسان جو ہے، بچے ٹوئنس ہو جائیں وہ ایک دوسرے کے ہم شکل ہو جائے وہ بات اور ہے، لیکن ہم جیسے کسی کنٹری میں دیکھیں کہ ہمارے جیسے ہی کوئی لوگ اور بھی ہوں تو کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کی کیا ہے، دیکھیں ہر ایک انگلی کا پور ہمارا، ہر ایک کا جو ہے پور، ہر ایک کی فنگر پرنٹس الگ الگ ہیں، یہ ساری نشانیاں کس کی ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ کوئی انسان اگر کسی کی فنگر پرنٹ کے نشان جو ہمارے ہیں اس کو بھی بنانا چاہے تو کیا کر سکتا ہے، اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا، اس کو نہیں بنا سکتا۔ تو بتا دیں سسٹرز اپنی مائک پلیز میوٹ رکھیے۔ ایسی ہوتی ہے نا، جب تک کہ ہم رات کی نیند پوری نہیں کر لیتے، ہم دن میں چاہے آرام کر لیں، سو لیں، خاموشی سے جو ہے آرام کر لیں، ریسٹ کر لیں، لیکن پھر بھی ہم کو وہ آرام نہیں ملتا جب تک کہ ہم رات میں آرام نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نیند تو تمہاری راحت کا ذریعہ بنے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو الحمدللہ جن کو نیند اچھے سے آتی ہے نا،
جو رات کو اچھے سے سو جاتے ہیں وہ بھی اللہ کا اس نیند کی نعمت کا شکر ادا کریں، کیونکہ کتنے سارے دنیا میں لوگ ہیں جو نیند کی دوا کھا کر کے سو رہے ہیں، جن کو نیند نہیں آ رہی ہے، جو ہے بے غفلت میں بالکل جو ہے اپنی زندگی کو ان کو گزارنا پڑا ہے، ان کی راتوں کی نیند ہی جو ہے اڑی ہوئی ہے بالکل۔ تو جن کو بھی جو ہے نیند کے ساتھ ایسے کوئی معاملے نہیں ہے، وہ اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ واقعی ہمیں جو ہے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رات کو ہم سب اپنے بستروں میں پہنچ کر الحمدللہ راحت کی نیند جو ہے وہ سوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بھی کوئی کسی بڑی نعمت سے کم نہیں۔ اگر کسی کو نیند ہی نہ آئے اور وہ رات جاگتا رہے، راتوں جاگتا رہے، کئی راتیں جاگ لے، کیا ہو، اس کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین نعمت جو ہے وہ ہم کو عطا کری کہ ہم جو ہے نیند سے جو ہے راحت محسوس کرتے ہیں اپنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے راحت کا ذریعہ بنایا نیند کو، جو تمہیں ان تمام چیزوں سے کاٹ دیتی ہے جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، یعنی نیند سے تمہیں بے پناہ جو ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے نا۔ نیند سے ہمیں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ رات کو ہم ایک دن ہم گزارتے ہیں بہت ہی سارے اسٹریس کے ساتھ، تھکان کے ساتھ، مشکلوں کے ساتھ، لیکن جب ہم صبح سو کر کے اٹھتے ہیں تو ہمارا دل فریش ہوتا ہے، ہمارا ذہن فریش رہتا ہے، ہمارے دل جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، ہماری سوچ جو ہے بدل جاتی ہے۔ یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی دے کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے کیا فائدہ ہے، تو تم اور نیکیاں کما سکتے ہو، تم زندگی کے مقصد کو، تمہارے آنے کو پورا کر سکتے ہو، تم سے جو میں حساب لوں گا اس حساب کی تم تیاری کر سکتے ہو۔ تو کتنے سارے فائدے ہیں ہم کو صبح نصیب ہونے کو، کہ اللہ تعالیٰ اس راحت کے ذریعے جو ہے ہم کو ان تمام چیزیں جو ہماری جو ہے ہم کو کاٹتی ہیں، یعنی جو ہم کو پریشان کرتی ہیں، جس سے ہم الجھے ہوئے رہتے ہیں، لیکن جب ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں تو ایک وقت پر کیا ہوتا ہے، ہم سب کو صبر آ جاتا ہے، تو ہم سب کے دل جو ہے وہ پلٹ جاتے ہیں، کچھ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، کچھ سوچ میں تبدیلی ہو جاتی ہے، کچھ فیصلوں میں تبدیلی ہو جاتی ہے، کچھ مزاج میں تبدیلی ہو جاتی ہے، کچھ ہماری لائف سٹائل میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نیند ہمارے لیے کیا بنائی؟ بہترین نعمت بنائی، جس سے ہم سب کیا کرتے ہیں، خوب سارا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں والجبال، اور پہاڑوں کو اوتادا میخیں، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی بتا رہے ہیں جب انہیں بتایا کہ ہمارے لیے پہاڑ کیا ہیں، چھاؤں کے لیے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنا کر کے کیا کیا، بتا دیا کہ دیکھو یہ کیسے میرے حکم سے رکے ہوئے ہیں، یہ کیسے جو ہے وہ ہمارے حکم سے تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، یہ تمہیں اس میں تمہاری زندگی میں کوئی خلل نہیں دے سکتے، یہ اپنی جگہ فکس ہے۔ پھر آیت نمبر 8 میں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور پیدا کیا ہم نے تم کو ازواجا، جو کی شکل میں، جب یہ بات کی پھر ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو جوڑوں کی جو ہے شکل میں پیدا کیا، ایک دوسرے کے جوڑ بنا دیجیے، اور جوڑ بنائی، اور پھر ایک دوسرے سے راحت کی زندگی کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے راحت کی زندگی ان کے لیے بنائی۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے نومکم، تمہاری نیند کو سباتا، آرام کا ذریعہ، بے شک اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیند کو آرام بنائی کہ ہم سب اپنے باڈی کو جو ہے ریسٹ دیتے ہیں، اپنے ذہن کو ریسٹ دیتے ہیں، اپنے آپ کو ریسٹ دیتے ہیں۔ ہم سب کی باڈی جو دن بھر ورک کرتی رہتی ہے، جس طرح ایک مشین ورک کرتی رہتی ہے، کام کرتی رہتی ہے، اس کو بھی ایک وقت آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری بھی مشین کی طرح ہمارے ذہن، ہمارا دل، ہماری سوچ، سب سے زیادہ تو ہمارا دماغ ایک مشین کی طرح چلتا رہتا ہے، اور ہم دن بھر جو ہے اپنے ہاتھوں پیروں کا استعمال کرتے ہیں، اپنی باڈی کو یوز کرتے ہیں، سب سے زیادہ اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ باڈی بھی جو ہے وہ کیا چاہتی ہے، ایک آرام چاہتی ہے، اس کی غذا جو ہے وہ نیند نہیں اس کو ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا نیند ہمارے لیے۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے لیلا، رات کو، لباس، پردہ پوش، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا۔
آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کیا کریں، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا. تو کہا جاتا ہے کہ نیند جو ہے صرف تھکاوٹ ہی نہیں دور کرتی، بلکہ انسان کے جسم سے بہت سارے زہریلے مادوں کے اخراج کا باعث بھی بنتی ہے. یعنی جو ہمارے باڈی میں زہریلے سیلس ہوتے ہیں، جو ہماری باڈی میں جو ہے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور وہ اندر ہی فائٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماری کڈنی کو سیو کرنے کے لیے، ہمارے تمام سارے آرگنس کو سیو کرنے کے لیے. تو وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کا بھی جو ہے بہترین فائدہ ہے ہمارے جسم کا، کہ ہمارے سارے سیلس بھی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہمارے لیے راحت جو ہے ہماری نیند میں، ہمارے سیلس کے لیے، ہماری باڈی کے لیے، ہمارے آرگنس کے لیے. تو صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ، اور جہاں تک جو ہے نیند کا تعلق ہے تو اس کے لیے ہم سب کو فطرت کی طرف سے آنا چاہیے. یعنی رات کو وقت پر سو جانا چاہیے اور دن کو کام کاج کرنے کے لیے رکھنا چاہیے. بے شک ہم سب رات کو الحمدللہ سوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات کا وقت جو ہے وہ سونے کے لیے بہترین ہے. اس وقت پہ ہمارے ذہن میں جو سیلس جو ہے وہ ری کنیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ ری انرجی جو ان کو ملتی ہے وہ دن میں نہیں ملتی. تو دن کے وقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے بنایا. بے شک ہم سب جو ہے الحمدللہ اسی طرح سے کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے رات کو دیر سے سونا خلاف فطرت عمل بتایا، اور اس کے بہت سارے نقصانات بھی بتائے کہ ہم سب کو جو ہے وہ جلدی ہی سونے کی کوشش کرنی ہے. اور عشاء کے بعد جاگتے رہنے کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا، لیکن ہم سب کے روٹینس اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کریں، ہم سبھی گھر والوں کے لیے جو ہے وہ اسی حساب سے جو ہے وہ زندگی اور دن کا گزارنا آسان کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے روٹین کو بہترین بنا دیں. تو اس میں یاد رکھنے والی بات ہے کہ جب ہم ایک سنت کے خلاف جاتے ہیں، جب ہم ایک چیز ایسی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یعنی جب ہم اپنی من مرضی کرتے ہیں تو اسی طرح سے کیا ہوتا ہے، کوئی بھی ایک ایسا کام کرتے ہیں جو سنت کے خلاف ہے، جو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، تو کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جو کچھ بھی ہم دنیا میں کرتے رہتے ہیں اپنی من مرضی، میرا دل ہے، میرا من ہے، میری جو ہے خواہش ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم اپنے اللہ کی مرضی کو نہیں دیکھتے، اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کی نافرمانی فرما برداری کس میں ہے وہ نہیں دیکھتے. تو کیا ہوتا ہے، اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو جو آپ نے سنا ہوگا کہ جو انسان دنیا میں جیسا کرتا ہے اس کو ویسا ہی ملتا ہے. بے شک یہ چیز بالکل سچ ہے کہ کچھ گناہوں کا صلہ جو ہے اس کا وبال جو ہے ہم کو دنیا میں ہی ملتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے جب میرے سامنے آئے، میرے پاس آئے اور مجھے اس کا حساب لینا ہو، اور قیامت کے دن جب میں اس سے ایک ایک وہ ہر چھپی ہوئی چیز، ہر وہ ایک چھپی ہوئی بات، ہر وہ اکیلے میں کیا ہوا کام، ہر وہ اکیلے میں، ہر وہ سب کے سامنے، ہر وہ اعلانیہ، ہر وہ گناہ، ہر وہ چیز، ہر وہ وقت، وہ لمحہ، اس سے ایک ایک کا حساب لوں، تو کیا ہو، اس کے لیے اس حساب میں جو ہے وہ اس کو کوئی سزا نہ ملے. یعنی گناہ پر جو ہے اس کو میں کوئی عذاب نہ دوں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی جو ہے اگر بندہ جو ہے اپنی سزا کو کاٹ لے تو اللہ کیا کہتے ہیں وہ بہت ہی بہترین ہے. لیکن ہمارے لیے تو وہی بہت بڑا ہو جاتا ہے نا، دنیا کی پریشانی ہمارے لیے اتنی بڑی جو ہے ہمارے لیے. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں، دنیا کی پریشانی تو کچھ بھی نہیں، اصل پریشانی، اصل فکر کیا ہے، آخرت کی فکر ہے. اگر فکر کرنی ہے تو اپنے قبر کی فکر کر، اگر فکر کرنی ہے تو اس صراط کی فکر کرو، اگر فکر کرنی ہے تو اس حساب کی فکر کرو جس دن تمہیں میرے سامنے سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، جس دن تم وہاں پر سے اپنے قدم کو ہٹا نہیں سکتے، ہلا نہیں سکتے جب تک کہ تم مجھے اپنا حساب نہ دے دو. اس وقت نہ ادھر دیکھ سکتے ہیں، نہ ادھر سے دیکھیں، نہ ہمارے دائیں کوئی، نہ ہمارے بائیں کوئی، نہ ہمارے آگے کوئی، نہ ہمارے پیچھے کوئی، نہ نظر اٹھا کر کے جہاں تک کے بھی دیکھ لیں کوئی سفارش نہیں کرے گا، کوئی بھی ہمارے کام نہیں آئے گا. تو خرابیاں ہی خرابیاں ہیں. اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عمل کو سدھار نہیں لیتے، اپنے آپ کو نہیں بدل لیتے، اپنے آپ کو اپنی موت کو یاد رکھیں، کس وقت میری موت آ جائے، کون سا عمل جو ہے میرا آخری ہو، کون سی
جو ہے اللہ سے اچھی نیت جو ہے بری نیت جو ہے میری مجھے جو ہے جنت تک پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا میں جو انسان جو ہے سزا جو اس کو کیے کی ملتی ہے تو وہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں کیا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے پاس آئے تو اس کو میں صرف اس کا اجر دوں، وہ ایسے گناہ لے کر کے میرے پاس نہ آئے کہ پھر مجھے اس کو عذاب دینا پڑ جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جو انسان جیسا دنیا میں کرے گا اس کو اپنے آگے نہیں، ابھی ایک ہفتے میں نہیں 2 دن میں نہیں، ایک دن میں نہیں، 1 گھنٹے میں نہیں، ہو سکتا ہو 6 مہینے بعد، ہو سکتا ہو 1 سال کے بعد، ہو سکتا ہو 2 سال کے بعد، کسی کو 5 سال کے بعد، لیکن دنیا میں آپ نے جیسا کیا ہے آپ کو ویسا ہی دنیا میں آگے ملے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا بھی پھر برباد، پھر ہمارے پر آزمائش آئی، پھر ہمارے پر وبال آ گیا۔ آزمائش تو ہمارے لیے ٹیسٹ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی وبال ہم نے جو برا کیا تھا اور وہ ہمارے آگے آ گیا، اب ہمارے حالات برے ہو گئے کیونکہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ برا کیا تھا یا ہم نے ایسا اللہ کی ناراضگی لے لی، اللہ کو ناراض کیا، تو پھر کیا ہوا، ہماری دنیا بھی برباد ہوئی اور ہماری صحت بھی برباد ہوئی، ہمارا زندگی کا سکون بھی ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ ہمارا ان لسٹ میں شمار ہو گیا جو اللہ کو نافرمان بن گئے، جو اللہ کو ناراض کرنے والے بن گئے۔ تو خرابیاں ہی خرابیاں ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے زہرا ابو برجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد گفتگو کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں نہیں کرتے تھے، اور عشاء کے بعد خاص طور پر لغویت اور مشغول ہونا، بیکار کے کام کرنا، ادھر ادھر گپ شپ کرنا، فون پر باتیں کرتے رہنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے تھے۔ تو ہمارا روٹین کیسا ہے، اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت بہت آسانیاں کریں، ہم سب جو ہے اپنے وقت کو اچھے سے استعمال کر سکیں۔ اس میں سے ہم ایک چیز یہ کر سکتے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز اول وقت پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کریں، اور سورہ ملک پڑھ کے اپنے لیے عذاب کی قبر سے بچنے کا راستہ تیار کریں اور سفارشی کا ذریعہ بنائیں، اور بے فضول کی بیکار کی باتوں سے، فون کال سے جو ہے بچیں، اور جو ہے کوشش کریں کہ میں کیسے جو ہے اپنے بستر تک پہنچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کروں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو اس حرکت پر مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تم رات کے اول حصے میں باتیں کرتے ہو اور آخری حصے میں سوتے ہو۔ تو دیکھیں یہ اس میں جو ہے ہم کو سمجھانے کے لیے ہے کہ رات کا وقت اللہ تعالیٰ نے کیا کرا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آرام کے لیے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رات کا وقت کیا کیا، لباس پردہ پوشی ہے ہمارے لیے، کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پردہ بنایا۔ اس میں جو ہے مومن کی شان کیا ہے، مومنوں کی، کہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو مومن ہیں، جو اللہ کے مومن بندے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ رات کے آخری حصے میں جاگتے ہیں، یعنی تہجد پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب بھی کوشش کریں گے اپنے آپ کو مومن بندوں میں شمار ہونے کی۔ ہم سب انشاءاللہ اپنے لیے اچھی اللہ سے تہجد میں دعائیں مانگیں گے، آخری حصے میں تہجد کے وقت میں اللہ سے تہجد پڑھیں گے اور اللہ سے خوب عبادت کی دعا مانگیں گے اور اچھی عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ تو جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں، ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بہت سی مشکلات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم خلاف فطرت چلتے ہیں، یعنی ہم اپنی مرضی کے مطابق جو ہے رات کو اپنا روٹین لیٹ بناتے ہیں، تو اس وقت جو ہے کیا ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی یعنی ایک سسٹم کی نافرمانی اور خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں بہت سی مشکلات کو بھی ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان نشانیوں کو بتایا، اس سب کو جو ہے نظر آتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا کر کے ہم کو کیا بتایا کہ زندگی جو ہے وہ ہم کو کس طرح سے اپنی گزارنی ہے، اپنا وقت ہم کو کیسے انالائز کرنا ہے۔
تو آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا. آیت نمبر 7 میں اللہ کہہ رہے ہیں پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، یعنی پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنایا تاکہ جو ہے وہ حرکت نہ کریں، وہ رکے رہیں ایک ہی جگہ پر. اس طرح وہ ایک جگہ ٹھہرے رہتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہ وہاں سے یہاں سے وہاں سے ہوتے جاؤں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیند کا آرام کا سبب بنا ہمارے لیے رات کا وقت ہم کو دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے رات کا جو ہے ہم نے رات کے وقت کو پردہ بنایا اپنے لیے، یعنی رات کا اندھیرا اور سیاہی جو رات کی اندھیرا ہوتا ہے اس کا پردہ کیا، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دامن میں چھپا لیا. جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات بھی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ہمارے سارے جو ہے وہ اعمال، ہمارا دن کا سب کچھ جو ہے وہ کیا کرتی ہے، اپنے اندر چھپا لیتی ہے. اور ایک نیا دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے کر کے ایک نیا موقع جو ہے ہم سب کو دیتے ہیں. اور پھر جب روشنی ہوتی ہے یا اندھیرا ہٹ جاتا ہے، پھر جب صبح آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک نیا آغاز. پھر فرشتے جو ہے وہ الگ الگ سب آئے ہوتے ہیں روزی لکھنے کے لیے، ہم کو رزق دینے کے لیے، اور آ رہے اور جا رہے ہوتے ہیں. اور پھر دن جو ہے پھر اسی طرح سے شروع ہو گیا ہوتا ہے. الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانی کرے. اللہ نے رات کا وقت ہم سب کو دیا، تو ہم سب کو اپنا نیند پر جو ہے شکر ادا کریں اللہ سے. آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وجعلنا، اور بنایا ہم نے النہار، اور دن کو معاشا، معاش کا وقت یعنی کام کا وقت، اور دن کو ہم نے وقت جو ہے روزگار بنایا. دن کا وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بنایا، ہمارے لیے کام کا بنایا کہ ہم اس میں دنیا کے تمام کام جو ہے وہ اس وقت پر کر سکتے ہیں جو ہم جو ہے اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں. اور رات کا وقت اللہ تعالیٰ نے اندھیرا سکون دیا ہمارے لیے کہ اب تم اس وقت پر کیا کرو، آرام حاصل کرو. آیت نمبر 12 وبنینا، اور بنائے ہم نے فوقکم، تمہارے اوپر، سبعا، 7 شداد، مضبوط سخت. کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور تمہارے اوپر ہمیں 7 مضبوط آسمان بنائے. اللہ تعالیٰ نے مضبوط آسمان بنائے. اس بات کا یقین، ایمان والوں کو اس بات کا یقین ہے. کون ایمان لیا ہے؟ جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. بے شک ہم سب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں جو ہمارے اوپر ایک ایک کر کے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آخری آسمان پر جو ہے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، اور آ کر کے اس وقت رات کے وقت، جب رات کی ہائی وقت ہوتا ہے، اس وقت آ کر کے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی پکارنے والا جو مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو سنوں. تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہم کو قرآن میں بتا دیں کہ 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں. ہر آسمان کا سفر اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا، کس طرح سے ہر آسمان پر کیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، کیا بارشیں ہیں، کیا فرشتوں کا نزول ہے، کس طرح فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں. ہر چیز ہماری طے ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہماری طے ہے. ہمارا آنا بھی طے تھا، ہمارا جانا بھی طے ہے. آیت نمبر 13 وجعلنا، اور بنایا ہم نے سراجا، سورج، وہاجا، روشن ہونے والا، اور ایک روشن چراغ سورج بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہ جس کی روشنی سے کیا ہوتا ہے، سرد کے موسم میں اسی سورج کی روشنی سے لوگ جو ہیں وہ سورج کی روشنی لیتے ہیں. اور ایک اسی سورج کی روشنی سے جو ہے کیا ہوتا ہے، فصلیں جو ہیں وہ آباد ہوتی ہیں. ایک اسی سورج کی روشنی سے دن کا آغاز ہوتا ہے، اسی سورج کی روشنی سے اس کے تیز ہونے، اس کے بلند ہونے، اور اس کے جو ہے ڈوبنے، اور اس کے درمیان ہونے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہر نمازوں کا وقت طے کر دیا کہ اس سورج کو بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سجدوں کا راستہ بنا دیا، اللہ سے لائیو بات کرنے کا راستہ بنا دیا کہ لو یہ وقت ہیں جب سورج کو جو ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی وقت پہ ہمارے لیے نمازوں کا وقت جو ہے مقرر کر دیا. تو کتنی بہترین جو اللہ کی نعمت ہے. صرف سورج ہی ایک لے لیں کہ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ کیسے کام پہ لگا ہوا ہے. جتنی لیول کی گرمی اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دی ہے، اتنی لیول کی گرمی وہ ہم تک پہنچاتا ہے. سورج کی گرمی تو آپ سبھی کو پتا ہوگی، قیامت کے دن اس سورج کی گرمی اتنی
تیز ہوگی، اتنی سخت ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی صرف اپنے رولز پہ گزار دی، اپنی من مرضی پہ گزار دی، اپنے آپ کو بنانے میں گزار دی. کہیں بھی ان کی زندگی میں اللہ کا کوئی بھی عمل، اللہ کا کوئی بھی علم، اللہ کا کوئی بھی حکم نظر نہیں آتا. ان کے لیے اللہ نے کیا بتایا کہ سورج ہے ان کے سر پر اس طرح سے سوار ہوگا کہ ان کے پورے جو ہے ان کے شوز، ان کے پیر جو ہے پورے پسینے سے بھر جائیں گے، اور ان کی کیا ہوگا، ان کے بھیجے جو ہے وہ ہمارے ذہن میں کھول جائیں گے. تو سورج کی گرمی جو ہے وہ قیامت کے دن ان کو محسوس ہوگی. تو اللہ سے دعا کریں ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی دنیا میں میرے لیے ان تمام چیزوں کو، اپنی نعمتوں کو میرے لیے خیر بنائے نا، اے اللہ قیامت کے دن بھی اسی طرح میرے لیے خیر بنائی. جس وقت وہ سب ایک دوسرے کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، یہاں سے وہاں دوڑ رہے ہوں گے اور فکر کر رہے ہوں گے کہ اب اللہ کے سامنے جمنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم کو وہاں پہنچنا ہے اور اپنا حساب دینا ہے. آیت نمبر 14. وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ بادلوں سے، مَاءً پانی، سجاجا بکثرت، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا. اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے کیا کیا، پانی جو ہے وہ ہمارے لیے برسایا. اس میں بھی کتنے سارے کسانوں کا فائدہ ہوتا ہے. بارش ہونے سے اتنے سارے کسانوں کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہوتی ہے. یعنی جیسے ہی بارش ہوتی ہے کتنے سارے نفع، کتنے سارے فائدے، کتنی ساری رحمتیں اس بارش سے لوگوں تک پہنچتی ہیں. اس بارش کا آنا، اس میں بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے فائدے مند بنا دیا. بے شک ان کے لیے فائدے مند ہے بارش، ان کسانوں کے لیے، ان غریبوں کے لیے جو ہمارے لیے اس ایک جو ہے اس کو گیہوں کو پیرو کے نکال کے اور اس پر محنت کر کے رات دن ایک کر کے ان کے تمام گھر والے اس میں ایک چھال سے اس گیہوں کی کلی کو نکال کر کے اس طرح سے جو ہے مٹی کو وہ لوگ اس کو کرتے ہیں اور اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، اس کی روز دیکھ بھال کرتے ہیں. پھر اس میں گیہوں جو ہے وہ نکلتا ہے ہمارے لیے، اور اس کے بعد ایک بالی جو اس کے اوپر سے اس پر کام کرتے ہیں، اور بارش کا ہونا اور دھوپ کا نکلنا، اور پھر وہ بالیوں کا جو ہے وہ توڑنا، اور پھر اس کے بعد اس کو آٹوں میں، چکی میں جو ہے وہ ہمارے لیے آٹا، اور اس کے بعد روٹی تک ہمارے لیے پہنچانا. یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ یہ سب ہمارے اللہ کی طرف سے. ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہی کو جو ہے گیہوں جیسی نعمت ہماری زندگی میں دی کہ انسان کچھ بھی نہ کھائے، لیکن اگر یہ کھانا کھا لے، یہ جو ہے وہ اپنے کھانے میں جو ہے لے لے. روٹی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی اس میں طاقت دی، اتنی اس میں قوت دی، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، ضعیفوں کو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ روٹی میں جو ہے کیا ہے، بہت سارے فائدے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک گیہوں کو ہمارے لیے اس میں پیس کر کے اور پھر ہمارے لیے اتنا بہترین، اتنا سافٹ، اتنا ملائم، اتنا نرم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سفید، بالکل صاف، جو کھانے کے لیے ہم کو ایک دم اچھا معلوم ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس کا کلر بھی بالکل سفید ہمارے لیے دیا، تو پھر ہمیں اس کا کھانے کا دل کرے، یعنی وہ ایک دم صاف ہمارے لیے اللہ نے بنا. یہ ساری چیزیں ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی کائنات پر ہم جتنا زیادہ غور کریں گے نا، اتنا زیادہ ہم کو اللہ سے محبت بڑھے گی. کیونکہ جب ہمیں انسانوں سے آپس میں محبت ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ہم کو اس کی کوالٹیز اچھی لگتی ہے نا. اس نے جو کچھ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے ہمیں وہ اس میں امپریس کرا ہوتا ہے. جب ہمارے لیے جو چیزیں کری ہوتی ہیں، ہمیں وہ چیزیں امپریس کری ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں ہمارے لیے بنایا. تو ہم کو اللہ سے اپنی محبت کو کیا کرنا ہے، بنانا ہے. اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنا ہے کہ بے شک ہم کو کھلانے والے بھی اللہ ہیں، دینے والے بھی اللہ ہیں، زندگی کا سکون بھی اللہ کے پاس ہے. ساری چیزیں دنیا کی ہم خرید لیں لیکن ہم سکون نہیں خرید سکتے جو کہ میرے اللہ کے پاس ہے. اور آخرت کا سکون اور قیامت کے دن کا سکون، کون سا سکون؟ جنت الفردوس کا سکون، جس میں نہ کوئی غم، نہ پریشانی، نہ کوئی برداشت، نہ کوئی جھیلنے والی بات، نہ کوئی زندگی میں صبر کرنے کے معاملات، نہ کسی کی باتوں کا کوئی آنکھوں میں آنسو آ جانا، نہ کسی کا دل دکھنا، کچھ نہیں. وہاں پر سب کیا ہے؟ آرام. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی جنت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا
دیکھو دنیا میں تم جو اپنے عمل کرتے ہو، جو کچھ نیکیاں تم کرتے ہو، وہ ضائع نہیں جائیں گی۔ بے شک اگر تم نے صرف میرے لیے کری ہیں تو تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت کا وعدہ ہے۔ کس کے لیے جنت کا وعدہ ہے؟ صرف اپنے اللہ کے لیے کی ہوئی نیکیوں کا، اور اس میں جو ہے اپنے دنیا سے جو ہے کوئی اس میں فائدہ نہ چاہنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ہمارے لیے، بادلوں کو بنا کر کے ہمارے لیے بارش، اس سے ہمارے لیے بارش کا راستہ بنایا، اور پھر ان کے لیے کتنے لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے ہمارے لیے اللہ نے آسانیاں کری، اور پھر کئی کئی فصلیں جو ہیں وہ بارش کے ہونے سے ہم تک نفع پہنچاتی ہیں، ہم تک اس کا جو ہے وہ اناج پہنچتا ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نخرجا، تاکہ ہم نکالیں بھی اس کے ساتھ حبا غلہ و نباتا، اور نباتات، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں۔ یہی بات جو ابھی اوپر ہم لوگ نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے میں کس کے لیے سب سے زیادہ فائدے مند رکھا؟ اور کسانوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے کہ ہمیں اس سے اناج اور ہمیں اس سے کھانے کا جو ہے وہ سامان جو ہے ہم کو اس سے حاصل ہوتا ہے۔ وجنات، اور باغات، الفافا، لپٹے ہوئے گھنے، اور گھنے باغ بھی اگائے۔ آیت نمبر 16 کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اور گھنے باغ بھی اگائے، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغ بھی اگائیں۔ تو یہ بارش کیا ہے؟ تمہارے لیے زمین پر ہریالی لاتی ہے، یعنی ہمارے کھانے کا سامان جو ہے وہ اس بارش کے ہونے سے، رحمت سے جو ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے۔ جو ہمارے پاس جو ہے کئی کئی فصلیں بھی اتنی دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں پوری دنیا میں، نہ جانے کہاں کہاں فصلیں جو ہے وہ ہمارے لیے ہر ایک پھل، ہر ایک پانی کی چیزیں، ہر ایک وہ پتیاں، ہر ایک وہ سبزیاں، ہر ایک وہ پھل، ہر ایک وہ دالیں، ہر ایک وہ بیج، ہر ایک وہ جو رمضان میں ہم چیزیں نارملی کھانوں میں چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، ہر وہ چھوٹی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافی ایکسپینڈ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو کیسے بڑھا چڑھا کر کے لوگوں کے لیے جو ہے بنایا ہے کہ پھر وہ اس میں جو ہے اپنے لیے اناج اگائیں اور جو ہے سبزہ اگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بارش برسا کے ہمارے لیے ہی فائدہ کیا کہ اگر اتنی لمبی لمبی بڑی بڑی زمینیں ہیں، اتنی بڑی بڑی فصلیں ہیں، اللہ کی بارش نہ ہو تو کیا ہو؟ کیسے اتنے ساری بڑی بڑی زمینوں کو پانی پہنچائے؟ تو یہ اللہ کی بارش ہے، جو کہ رحمت کی بارش ہے، جو ہم تک جو ہے اللہ کی پھل اور جو ہے سبزے پہنچتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو یہ بارش جو ہے ہمارے لیے زمین پر ہریالی لاتی ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس میں بے شمار فائدوں کی چیز ہے، جس میں جو ہے سبزیاں ہیں، پھل ہیں اور غذائیں جو اگتی ہیں۔ پھر آیت نمبر 17 میں انا، بے شک، یوم دن، الفصل، فیصلے کا، کانا ہے میقاتا، بے شک فیصلے کا دن کا وقت مقرر ہے۔ بے شک چاہے کوئی کتنا ہی انکار کر لے، چاہے کوئی کتنی گناہ کی زندگی جی لے، چاہے کوئی کتنی ہی اپنے من کی منمانی والی زندگی جی لے، لیکن آخری دن اللہ نے کیا کہا؟ فیصلے کا دن آنا ہے، طے ہے، تم کو تمہارا حساب دینا ہی ہے، تم کو تمہارے ہر ایک کی سزا اور ایک ایک نیکی کی جزا تم کو ملتی ہے۔ تو فیصلے کا دن بے شک نیکیاں کرنے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ ان کو ان کی جو ہے ان کو ان کے گفٹ دیے جائیں گے، ان کو خوشخبریاں دی جائیں گی، ان کو اس کی جزا دی جائے گی، اور پھر وہ جو دنیا میں رہ کر کے ایک ایک نیکی کو جوڑ جوڑ کے جمع کیا کرتے تھے، ڈپازٹ کیا کرتے تھے، رمضانوں میں جیسے ہم سب اپنی نیکیوں کو جمع کریں گے، عمل کریں گے، تو کیا ہوگا؟ فیصلے کا دن جو مقرر ہے اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جو آج ہم سب روزے سے ہیں الحمدللہ، بے شک اس کا بھی صلہ جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیں گے۔ تو فیصلے کا دن کیا ہے؟ مقرر ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ ساری نشانیاں اس بات پر دلیل ہے کہ بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، یعنی فیصلے کا دن ایک مقرر وقت پر آ ہی جائے گا، اور ایک مقرر وقت وہ کون سا ہے؟ وہ سب اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علم۔ یوں دنیا میں رہتے ہوئے اس کے پاس کتنا وقت ہے، اس کو کوئی کسی سے بھی جو ہے نہیں بتا سکتا، نہ کوئی کسی سے پوچھ سکتا ہے، نہ کوئی خود بتا سکتا ہے کہ میری زندگی اتنی
کسی کو ابھی جانا ہے، کسی کو اگلے سال جانا ہے، کسی کو بھی اس کے اگلے سال، اور کسی کو کب جانا ہے، کس وقت جانا ہے، کس شہر میں وہ ہوگا، کس گھر میں وہ ہوگا، کس جگہ پہ وہ ہوگا، کس کے ساتھ وہ ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ وہ آخری وقت میں میرا بندہ کس جگہ پہ کھڑا ہوگا، کس جگہ پہ کن کے ساتھ ہوگا، کس معاملے میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فیصلے کے دن کی اچھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ جو وہ ایمان پہ کریں، اور ہمارے مرتے وقت جو ہے وہ ہم کو کلمہ نصیب ہو۔ تو بہترین خوشخبریاں ہیں ہم لوگوں کے لیے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اس فیصلے کے دن کے لیے اچھی تیاری کر لی جو دنیا میں جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب جو ہے فیصلے کے دن کی، قیامت کے دن کی، اپنے حساب دینے کی، اللہ کے سامنے جو وقت پر ہم جم جائیں گے، اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکیں گے جب تک کہ ہم اپنا حساب نہ دے دیں۔ ان جمے ہوئے قدموں کو سوچ کے انشاءاللہ ہم سب اپنے لیے تیاری کریں گے کہ ہم پھر کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں انسان سے اگر کوئی کچھ پوچھے تو وہ یہاں سے وہاں جا سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، لیکن تو اللہ تعالیٰ کیا کریں، فیصلے کا دن مقرر ہے۔ جس رب نے یہ سب کچھ بنایا اس رب نے یہ قیامت کے بارے میں تمہیں بتایا، یا اس لیے اس کا آنا کیا ہے، اس کے آنے سے انکار نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب جو کچھ بھی آج ہم نے اپنے اللہ کی کتاب سے سنا ہے، اللہ نے ہم سب کو اس میں بتانا چاہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو آیتیں اتار کے ہم کو سبق سکھانا چاہا، ہمارے لیے ایڈوائز ہے جس میں اللہ کے لیے اللہ کی ایڈوائز کو ہم سب کی زندگی میں لیں گے۔ چھوٹی چھوٹی نعمتیں جو ہماری آج ہم نے دیکھی اس میں اللہ کی کائنات پر غور کیا ہے، انشاءاللہ اس پر ضرور سے جو ہے وہ ہم سب محنت کریں گے۔ آیت نمبر 17 تک کے آج کی کلاس جو ہے وہ یہیں پر کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 17 تک الحمدللہ ہمارا سورہ نبا کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے کنٹینیو کریں گے۔ یہ فیصلے کا دن جو ہے وہ مقرر ہے اور ایک دن آنا ہی ہے، تو ہم سب انشاءاللہ اس وقت کی تیاری کریں گے۔ اس رمضان کو اچھے سے ملٹیپلائی بائی 70 اور نفل کا فرض بھی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دی ہے، ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر کے ہر چیز کے یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز طے کر رکھی ہے، اور یہ کائنات جو اللہ نے بنائی